بعض اوقات ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھتے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ کسی کو اتنا اگنور بھی مت کرو کہ وہ آپ کو منانے کی بجائے تھک ہار کے آپ کے بنا جینے کا عادی ہو جائے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والوں کے ساتھ منافقت شروع کر دیتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے، اسے صرف اس لیے محبت سے محروم نہ رکھا جائے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے۔ جن سے محبت ہو جائے نا، ان سے رنگ و روپ خوبصورتی کے شکوے نہیں کرتے، بس محبوب محبوب ہوتا ہے جناب۔ سوتے ہوئے شوہر کا ماتھا چومنا محبت کرنے والی بیوی کے پیار کی ایک خوبصورت ادا ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ساری زندگی گزر جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے وہی اچھے دن تھے۔ یہ جو رویوں کے دکھ ہوتے ہیں نا، یہ دراڑیں ڈال دیتے ہیں سوچوں میں، یادوں میں، دل میں، یہاں تک کہ جسم و جاں میں۔ عورت سے دور بھاگنے والے مرد کو اگر اپنے قریب کرنا ہے تو اس سے کچھ وقت کے لیے دور ہو جاؤ، وہ خود ہی تمہارے پاس آ جائے گا۔ جس خوبصورتی کا ہم غرور کرتے ہیں وہ تو ہماری ہے ہی نہیں، وہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ خوبصورت تو وہ انسان ہوتے ہیں جن کی سوچ خوبصورت ہو، جن کا دل خوبصورت ہو، اور جن کے کام خوبصورت ہوں، جن کا کردار خوبصورت ہو، جن کا اخلاق خوبصورت ہے۔ وہ مسافر جس کو گاڑی میں سیٹ نہیں ملی، وہ خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے تو وہی مسافر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہی ہے جو خود کو خدا کی مرضی کے حوالے کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کیجیے جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ سب سے زیادہ آپ کی ذات پر کیچڑ وہ اچھالے گا جسے یہ پتہ چل جائے کہ اب آپ اس سے مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ آپ کا وقت محدود ہے، اسے کسی اور کی زندگی گزارنے میں ضائع نہ کیجیے۔ صرف ایک غلط فیصلہ لینے سے آپ کی ساری تقدیر پہ پانی پھر سکتا ہے، سو فیصلہ لیتے وقت جلد بازی کرنے سے پچھتائے زیادہ تر ہاتھ لگتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہو تو خود کو سوچنے کے لیے پرسکون وقت کے لیے چھوڑ دیجیے۔ مرد جب بولے کہ مجھے کوئی فکر نہیں تمہاری، اور فکر بھی کرے تو سمجھ جانا کہ وہ تمہیں بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کہ کبھی کبھی واقعی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے، گھیراؤ تنگ ہوتا ہے اور دل مایوس ہو جاتا ہے، مگر یقین جانیے آپ کا رب اس طرح کے حالات میں آپ کے اور بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کے بندے کو ضرورت ہے اس کی، بس اپنے مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتانے کی اور پھر مطمئن رہنے کی عادت ڈال لیجئے۔ محبت کرنے والے کبھی چاہنا نہیں چھوڑتے، کبھی پرواہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ اگر وہ بدلتے بھی ہیں تو بس اتنا کہ آپ سے اپنے حق کے لیے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ اذیت اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی سے وقت اور توجہ کی بھیک مانگتے ہیں اور بدلے میں نظر انداز ہونے کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ صرف محبت کرنے والے اور خطرناک دشمن ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں۔ دشمن اور منافق میں سے اگر کسی ایک کے ساتھ صلح کرنی پڑے تو دشمن سے صلح کر لینا، لیکن منافق سے کبھی مت کرنا۔ گھر کی دیواریں پھلانگ کے بھاگنے والی لڑکیاں پھر قبر کی دیواروں تک بھاگتی ہی رہتی ہیں۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیں۔ کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک نہ مانگیں، کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں، کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے تو اسے مجبور نہ کیجیے۔ یہ دنیا آپ کے مخلص جذبات آپ کے منہ پر مارنے میں ماہر ہے،
اس لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سیکھیے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکون پر ختم ہو جاتی ہیں۔ زندگی مسلسل امتحان ہے۔ یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ مرد کا امتحان عورت سے اور عورت کا امتحان پیسے سے ہوتا ہے۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو نہ لینا مت بھولیں۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھی جائیں تو انسان کا دل ہی مر جاتا ہے۔ قدر کرنا سیکھ لو، کیونکہ نہ زندگی واپس آتی ہے اور نہ زندگی میں آئے ہوئے لوگ۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ بہت سارے رشتے ختم ہونے کی ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ چیزیں کہاں خوبصورت ہوتی ہیں جناب، یادیں خوبصورت ہوتی ہیں، لمحے خوبصورت ہوتے ہیں، اور ہاں کچھ لوگ بھی۔ مشکل وقت دنیا کا ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کیا کرو۔ عورت کی 3 خطرناک ادائیں مرد کو اپنا دیوانہ کر دیتی ہیں: خوبصورت آنکھیں، لمبے بال، اور چہرے پر مسکراہٹ۔ نماز کا انتظار کرنے والے کو نماز کا اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی نماز کے انتظار میں رہے گا اسے نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جائے گا۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ خلوص جہل کو علم سے بدل دیتا ہے، اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کیجیے۔